تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منہ شیء حتی تصلی علی نبیک۔ ارشاد فرماتے ہیں بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، ٹھہری رہتی ہے، اس میں سے کچھ بھی اوپر کی جانب نہیں چڑھتا جب تک تم اپنے نبی پر درود نہ پڑھ لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ درود پاک اجابت دعا کا ذریعہ ہے، یعنی دعا کی قبولیت کا ذریعہ ایک درود پاک بھی ہے۔ تو کوشش کیا کریں اپنی دعا میں درود پاک کو شامل کریں۔ جب دعا اسٹارٹ کرنے لگیں تو درود پاک پڑھ لیں، دعا کا اختتام کرنے لگیں تو بھی درود پاک پڑھ لیں، تو انشاءاللہ الرحمن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے گئے درود پاک کی برکت سے اللہ کریم ہمارے مسائل کو، ہماری مشکلات کو حل فرمائے گا۔ آئیے درود پاک ہم بھی مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا، مرحبا اور ویلکم کہوں گا۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، خوب خوب برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہمارے اس پروگرام میں ماشاءاللہ الرحمن کچھ گیسٹ ہوتے ہیں، مہمان ہوتے ہیں۔ آج بھی کچھ بڑے ہی پیارے پیارے چہرے آپ کے سامنے ہوں گے جو انشاءاللہ الرحمن آپ کو علم دین بھی سکھائیں گے، آپ کو قرآن کریم کی باتیں بھی بتائیں گے، اور انشاءاللہ بہت پیارے پیارے کلام بھی آپ ان کے ذریعے سے سن سکیں گے۔ بلا تاخیر میں اپنے آج کے مہمانوں کو انوائٹ کروں گا۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بڑے ہی پیارے صوبان مدنی صاحب، قاری صاحب ہیں ماشاءاللہ ہمارے، اور تشریف لائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ ماشاءاللہ مرحبا، خوش آمدید، ویلکم۔ اللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ جی قاری صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے ساتھ کچھ نعت خواں بھی ہوتے ہیں، آج ایک نہیں بلکہ انشاءاللہ دو نعت خواں ہوں گے، بہت سارے کلام آپ کو سنائیں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں موجود، تشریف لا چکے ہیں بڑے ہی پیارے نعت خواں ابراہیم بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا، جزاک اللہ۔ جی ابراہیم بھائی تشریف رکھیے۔ ساتھ ہی ایک اور ہمارے نعت خواں آج کے جو دوسرے نعت خواں ہیں بڑے ہی پیارے، ہمارے حاجی اظہر اجملی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ماشاءاللہ آج دو مبلغین ہمارے ساتھ ہیں کہ جو انشاءاللہ الرحمن آج کے ٹاپک پر بہت ساری آپ سے گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اعظم مدنی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ مرحبا مرحبا، خوش آمدید، الحمدللہ۔ تشریف رکھیے گا۔ ہمارے دوسرے جو گیسٹ ہیں، مہمان ہمارے ساتھ تشریف لا چکے ہیں بڑے ہی پیارے مولانا ندیم مدنی صاحب۔ مرحبا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، خوش آمدید، کیسے ہیں آپ؟ ویلکم۔ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، مرحبا۔ ناظرین، ہاں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے منچ پر ماشاءاللہ الرحمن بہت سارے ہمارے گیسٹ تشریف لا چکے ہیں، قاری صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ آئیے پروگرام کو اب باقاعدگی کے ساتھ سب سے پہلے اللہ پاک کے پاکیزہ کلام کی تلاوت سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعض
بعضهم أولياء بعض. اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة. بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں. اولئک سیرحمهم اللہ. یہ وہ ہیں جن پر اللہ ان قریب رحم فرمائے گا. ان اللہ عزیز حکیم. بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. ان میں ہمیشہ رہیں گے اور عدن کے باغات میں پاکیزہ رہائشوں کا وعدہ فرمایا ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. اللہ پاک تلاوت قرآن کریم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آئیے اب تلاوت کے بعد ایک کلام شامل کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ساری خوبی میں
یکتا ہمارا نبی، ساری خلقت میں یکتا ہمارا نبی، اپنی خوبی میں تنہا ہمارا نبی، باندے حق رتبے والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، حور و جن کا ہے ہمارا نبی، قدسیوں کا ہے ملجا ہمارا نبی، پیشوا انبیاء کا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، جس کے زلفوں کا روغن ہے شمع نجات، جس کے جلووں سے روشن جہاں کا سبات، جس کے قدموں کا جو بن ہے کل کائنات، جس کے طلبوں کا تو بن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ٹھوکرے در بدر کی ناب کھائیے، بھیک قیبہ میں لینے چلے جائیے، نعمتیں دین و دنیا کی سب پائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، افضل و رتبے والا سمجھیے جسے، بالا تر درجے والا سمجھیے جسے، اکبر و شان والا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس
سے اونچا غیر کا یوں نہ احسان لیجے کہ جام کوثر کے بر کے پیجے کہ اے زبیر حضی وجد کیجے کہ ہے غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک ہمیں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا کی۔ اللہ پاک نے بہت بڑا رتبہ، بہت بڑا عظیم مرتبہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، بلکہ یوں کہیں کہ سب سے بڑا مرتبہ اپنے محبوب کو عطا فرمایا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اور بھی بہت سارے کلام آپ کو ہم اس پروگرام کے ذریعے سنائیں گے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک صورت ہے سورہ والضحیٰ، بڑی مشہور صورت ہے۔ اس میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا اپنے محبوب سے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اے محبوب سائل کو، مانگنے والے کو جھڑکو نہیں۔ مطلب کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی آئے اسے عطا کیا جائے، اور یہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیاتی میں تو آپ دیکھیں گے بہت سارے آپ کو درجنوں واقعات مل جائیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بارگاہ میں کوئی شخص حاضر ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگتا ہے، کچھ طلب کرتا ہے، تو میرے آقا اس کو بھر بھر کر عطا فرماتے ہیں، اور کتنا دیتے ہیں؟ بن مانگے دیا، اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ یہ بھی نبی پاک کی شان ہے کہ بن مانگے ہی اپنے غلاموں کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو نبی پاک نے اپنی مبارک حیات میں تو یہ عطا فرمایا ہی، ظاہری حیات میں، ظاہری حیات کے بعد بھی الحمدللہ عطاؤں کا سلسلہ ایسا جاری ہے، نبی پاک اتنا عطا فرماتے ہیں۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا اس کے ضمن میں، سبحان اللہ، مشہور مفسر قرآن ہے حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی، بڑے ہی عظیم مفسر قرآن گزرے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں اپنے وقت کے، سیدی اعلیٰ حضرت کے دور کے بزرگ ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ کنز الایمان ہے، اس پر انہوں نے ایک تفسیر بھی لکھی، تفسیر خزائن العرفان۔ اس کے علاوہ ان کی ایک اور اپنی تفسیر ہے، تفسیر نعیمی کے حوالے سے، جو کچھ پاروں پر ان کی حیات میں لکھی گئی، تو بڑی ہی عظیم وہ تفسیر ہے۔ اچھا، یہ جو تفسیریں انہوں نے لکھی ہے نا، اس تفسیر کو لکھنے کے لیے انہوں نے ایک قلم، ایک پین خاص کر رکھا تھا کہ اسی کے ساتھ لکھوں گا۔ اچھا، اس قلم کا پیچھے واقعہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، آپ سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان کو تازگی نصیب ہوں گی۔ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں حاضر تھا تو نبی اکرم علیہ السلام کے اس شہر میں ایک راستے سے گزر رہا تھا، ایک دکان پر میری ایک قلم پر نظر پڑی، ایک پین پر نظر پڑی، جو بڑا ہی قیمتی تھا اور بڑا ہی عالیشان تھا۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ دل میں خواہش ہوئی کہ اس کو خرید لوں، لیکن آگے بڑھا تو جیب میں رقم تھی نہیں، اتنی رقم نہیں تھی کہ میں اس قلم کو خرید سکوں۔ تو پھر پیچھے قدم بڑھائے، پیچھے قدم کر لی، اور یہ سوچتا ہوا چلا گیا کہ میرے پاس اتنی رقم نہیں کہ میں اس کو خرید سکوں۔ خیر، میں اپنے مقام پر پہنچ گیا، لیکن دل میں بار بار وہی خیال آ رہا تھا کہ کاش کہ میرے پاس وہ قیمتی قلم ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ کہتے ہیں کہ اسی دن یا اگلے دن نماز ظہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی شریف میں پڑھی،
نماز سے جیسے ہی فارغ ہوا تو ایک صاحب میرے پاس ملاقات کے لیے آئے، مجھے سلام کیا، میرے پاس آئے اور کہا کہ میں آپ کو ایک گفٹ پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک تحفہ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنا ہاتھ اپنی جیب میں ڈالا اور جیب میں سے وہ گفٹ نکال کر میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ کہتے ہیں میں نے جب اس کو نگاہ اٹھا کر دیکھا تو حیران رہ گیا، یہ تو وہی بیش قیمت اور قیمتی قلم تھا جو میں نے کچھ دیر پہلے وہ فلاں دکان پر دیکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ مجھے یقین ہو گیا کہ سبحان اللہ، میرے آقا کی ذات کتنی عظیم ذات ہے، اللہ پاک نے کیسا نوازا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ میں نے کسی کو کہا بھی نہیں تھا، میں نے کسی کے سامنے اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا تھا، میں نے تو نبی پاک کو عرض کیا تھا کہ کاش میرے آقا یہ قلم عطا فرما دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان پر ادا کرنے سے پہلے ہی مجھے عطا فرما دیا۔ کہتے ہیں کہ بس اس قلم کو میں نے اسی وقت نیت کر لیا کہ اس کو تفسیر لکھنے کے لیے ہی استعمال کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ میرے آقا کی عطا ہے، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ ناظرین، یہ نبی پاک کا انداز، اپنے غلاموں کو تحفے دینا، اپنے غلاموں کو تحائف سے نوازنا۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم اسی ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا تحفہ، گفٹ۔ ہم بھی زندگی میں کسی نہ کسی کو گفٹ دیتے ہیں، بعض اوقات گفٹ دینا ہمارا صحیح بھی ہوتا ہے، بعض اوقات ایسی جگہ گفٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پر دینا درست نہیں ہے۔ کئی بار ہم گفٹ قبول کر رہے ہوتے ہیں، کوئی لوگ ہمیں جو ہے وہ تحفہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہے اسلام میں اس کی شرعی حیثیت اور ہمارا دین کیا کہتا ہے، کیا اس کے احکام ہیں، تفصیل سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اگر آپ اس حوالے سے ہم سے کچھ معلومات کرنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل ہم سے سوال بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کا جواب بھی آپ کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تحفے کی اہمیت میں چاہوں گا کہ اگر آپ بیان فرمائیں اعظم بھائی، تحفہ کسے کہتے ہیں اور تحفے کے حوالے سے دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ علی بھائی، جو آپ نے شروع میں گفتگو فرمائی کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز دیکھیں تو بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ جھولی میں ہمارے سمایا نہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ بس بندے کو جو ہے نا اس تڑپ کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ، اس عقیدت کے ساتھ لو لگانی چاہیے اور مانگنا چاہیے۔ تو اس در سے تو کوئی بھی سائل جو ہے وہ بغیر مانگے جاتا بھی نہیں ہے۔ بن مانگے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ عطائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ خیر، ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دینا اور ایک ہے انسانوں کا دینا۔ تو انسانوں کے دینوں کے اندر بہت سارا فرق ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، خاص کر اور یہ بھی دین اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اس ٹاپک کے حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کی گئی۔ تحفہ ہے، لوگ تو یہی سوچتے ہیں بھائی دینا ہے کسی کو دے دو اٹھا کے بس، اور جو ہے اس میں اتنا بڑا جو ہے وہ مسئلہ یا اس کو ٹاپک بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ خیر، اسلام نے اس پر باضابطہ رہنمائی کی کہ کس کو دینا ہے، کب دینا ہے، کیا دینا چاہیے، کس سے لینا ہے، جی کس سے لینا ہے، یہ ساری چیزیں بیان کی گئی۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس کو سنیں گے اور اس کے مطابق جو ہے ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم جو دے رہے ہیں وہ ایکچوئل میں تحفہ ہے یا کچھ اور ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جو فرمایا کہ تحفے کی تعریف، تو تحفے کی تعریف میں انشاءاللہ آپ کو عرض کرتا ہوں، کتابوں کے اندر تحفے کی تعریف لکھی گئی۔ کہا گیا ہے کہ تحفہ کہتے ہیں کسی چیز کا دوسرے کو بلا عوض مالک بنا دینا۔ اچھا، اب آپ دیکھیں تحفہ کہتے کسے ہیں؟ کسی بھی چیز کو دوسرے کو بلا عوض مالک بنا دینا، بغیر کسی بدلے کے، بغیر کسی منافع کے۔ صحیح۔ اب کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم تحفہ تو دے رہے ہوتے ہیں لیکن اس تعریف کے مطابق تحفہ نہیں ہوتا۔ اب کہیں نہ کہیں نظر ہوتی ہے کہ بھئی مجھے اس کا ریٹرن ملنا ہے یا مجھے اس کا بدلہ ملنا ہے۔ جیسے اگر ایگزامپلز ہزاروں ہمارے معاشرے میں ہیں، مثال کے طور پہ شادی کے اندر بھائی کھانا کھانے کے بعد ولیمے کے لیے پیسے لکھوائے جاتے ہیں، تو وہ اس نیت سے لکھوائے جاتے ہیں کہ ہمارے یہاں شادی ہوگی تو پھر ہمارے یہاں بھی یہ جتنا ہم نے دیا ہے وہ اتنا ہمیں ریٹرن مل جائے گا۔ یا کسی کی بچی کی شادی ہے تو وہاں پر جہیز کے لیے ہم کچھ چیز دیتے ہیں تو واپس ملنے کی امید ہوتی ہے۔ یا اسی طریقے سے بہت ساری جگہوں پہ لوگ انسان امید رکھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ چیز ایز اے تحفہ دیتے ہیں، ایز اے گفٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ اس میں یہ غور کرنا چاہیے کہ اگر واپس لینے کی امید ہے یا عوض یا بدلہ لینے کی امید ہے تو تحفہ ہی نہیں اس تعریف کے مطابق۔ تو ہمارے تحفوں کے اندر بھی اگر اخلاص ہوگا تو جس مقصد کے لیے ہم تحفہ دے رہے ہیں، کہ مقصد کیا ہوتا ہے تحفے کا مقصد ہوتا ہے تعلقات اور محبت کے اندر، عقیدت اور احترام کے اندر اور اعزاز و اکرام کے اندر، اظہار محبت کے اندر اضافہ ہو جائے، اس لیے بندہ تحفہ دے رہا ہوتا ہے۔ تحفہ دے رہا ہوتا ہے تاکہ تعلقات مضبوط ہو جائیں، اور یہ ہے بھی حقیقت کہ تحفہ دیا جاتا ہے تو محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں تہادوا تحابوا، حضور فرماتے ہیں ایک دوسرے کو تحفہ دو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ ایک دوسرے مقام پر ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ
ایک دوسرے سے مصافحہ کرو، اس سے کینہ ختم ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کو ہدیہ دو، اس سے محبت بڑھتی ہے اور بخل ختم ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو تحفہ دو کیونکہ یہ سینے کے کینے کو دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کہا بھی جاتا ہے اگر کسی کے دل میں کینہ ہے، کسی کے دل میں نفرت ہے، کسی کے دل میں جو ہے وہ دشمنی ہے، تو اس دشمنی کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ سامنے والے کو تحفہ دیا جائے یا اس کے لیے دعائیں کی جائیں۔ تو یہ تحفہ جو ہوتا ہے محبتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے، اور اس کا باقاعدہ پورا طریقہ کار ہوتا ہے کہ کس طریقے سے دینا چاہیے۔ اچھا، لینے والے میں بھی ایسا ہوتا ہے علی بھائی کہ جب بندہ تحفہ لیتا ہے نا تو کئی بار سوچتا ہے یار میرے لیے بیش قیمت چیز ہوگی، تحفہ مطلب تحفہ ہوگا کہ کوئی معمولی چیز تو ہوگی نہیں، لیکن کئی بار معمولی چیز آ جاتی ہے۔ اس کے بارے میں رہنمائی کی گئی حدیث شریف کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے مسلمان عورتوں، کوئی عورت اپنی پڑوسن کی بھیجی ہوئی چیز کو حقیر نہ جانے، اگرچہ وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث پر غور کریں، فرمایا گیا کہ کوئی بھی چیز ہو دی گئی ہے ایز اے تحفہ دی گئی ہے تو اس کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ اور مثال کتنی پیاری دی گئی کہ چاہے وہ بکری کا کھری کیوں نہ ہو۔ اس حدیث پاک کی شرح اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس حدیث پاک کی شرح کے اندر باضابطہ یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ یہاں پر بکری کا جو کھر بیان کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ جو ہے وہ بکری کا کھر دیتے تحفے کے اندر، مراد یہ ہے کہ اگر معمولی سی چیز ہو تو بندے کو جو ہے نا وہ عقیدت اور احترام کے ساتھ اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ ہم ایک اور روایت جو سنتے ہیں نا کئی مرتبہ کہ سفر سے واپسی جاؤ تو اپنے گھر والوں کے لیے کچھ تحفہ لے کر جاؤ، اگرچہ کہ اپنے دامن میں پتھر ہی لے جاؤ۔ اس طرح کی ہم سنتے ہیں، تو مطلب مقصد یہ نہیں کہ جو پتھر ہی لے جائیں، مطلب کچھ نہ کچھ لے کر جائیں۔ تو تحفہ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ بہت بیش قیمت۔ اب تحفہ کس طرح کا ہونا چاہیے، انشاءاللہ اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے کہ تحفے کی جو نا وہ کوالٹی کس طرح کی ہونی چاہیے، کتنا بڑا تحفہ ہو، کس کو تحفہ دیں کس کو نہ دیں، ایک تفصیل ہے ظاہر ہے اس میں، انشاءاللہ ہم اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اچھا، تحفہ جو دیا جاتا ہے، ماشاءاللہ آپ نے کچھ نہ کچھ باتیں سنی تحفے کی اہمیت کے حوالے سے۔ تحفہ دینے والے کے لیے بھی کچھ آداب ظاہر ہیں ندیم بھائی، اور تحفہ جو لے رہا ہے اس کے حوالے سے کیا اسلام نے شرعی اصول بیان کیے ہیں کہ اس کے اندر کیا چیزیں ہونا چاہیے، دینے والے کے اندر کچھ، اگر اس پر آپ رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ صلی علی اللہ محمد علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ بڑا یونیک ٹاپک ہے، اور ماشاءاللہ آپ نے اعظم بھائی نے جو گفتگو فرمائی یہ بڑی پیاری ہے، آداب بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی ایک عمل ہوتا ہے، اور اسلام کی خوبی علی بھائی کہ الحمدللہ صرف کام کرنے کا حکم نہیں دیتا بلکہ اس کام کرنے کے طریقہ کار کو بھی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کام میں جو ہمارے لیے فوائد ہے وہ بھی دیتا ہے۔ اچھا، کسی کام سے اگر روکتا ہے تو اس کی روکنے کی حکمت اور وجوہات بھی بیان کر دیتا ہے۔ اکثر و بیشتر فطرت یہی ہے، طریقہ اسلوب یہی ہے۔ ہاں، اگر اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے کوئی سوال کر دے کہ ہمیں تو اس کی حکمت نہیں ملی، تو پھر وہاں پر تو مسلمان جو ہے وہ آمنا و صدقنا والا معاملہ ہوتا ہے۔ ہر جگہ بھی ظاہر ہے کہ حکمت تلاش نہیں کی جاتی، لیکن اگر میں عمل کی بات کروں تو اکثر و بیشتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس کی حکمتوں کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ اگر میں آداب پر کلام کروں، اور اس سے پہلے اگر اعظم بھائی کی گفتگو کو ذرا کنٹینیو کروں کہ تحفہ یہ کیوں، آخر کیوں ہم اس کو رائج کریں، یہ کیوں سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کیوں اس کو اتنی اہمیت دی ہے، تو ایک جو واضح جو فرمان تھا وہ تو اعظم بھائی نے ماشاءاللہ سنا دیا کہ تحفہ دو، یہ محبت بڑھے گی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اس کی اتنی اہمیت کہ حضور تحفہ دیا بھی کرتے تھے، یہ بھی سنت ہے، اور تحفہ لینا بھی، قبول فرمانا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ کو سناؤں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے ایک دستی یا پائے کے لیے دعوت دی جائے تو میں اسے منظور کر لوں گا، اور اگر ہدیے کے طور پر میرے لیے دستی یا پایا بھیجا جائے تو میں ضرور اسے قبول کر لوں گا۔ اور کئی ساری روایتوں کے اندر باقاعدہ چیزوں کو بیان کر کے بیان کیا گیا کہ بھئی یہ چیز آئے تو اس کو رد نہیں کرنا، اس طریقے کی چیزیں آئیں تو قبول کر لینا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ جہاں محبت میں اضافہ، نفرت دور ہونے کا جو سلسلہ ہے، ساتھ ہی میں اس میں مالی طور پر ایک مدد بھی ہے نا۔ اگر کوئی کسی کو تحفہ دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز دے دیتا ہے جس کو اس کی ضرورت تھی تو ایک طرح سے اس کی مدد ہی ہوئی۔ فور ایگزامپل میں آپ کو مثال دوں کہ کسی کے گھر میں راشن نہیں تھا، اس نے راشن بطور ایک گفٹ دے دیا، یا کوئی بھی کھانا اس نے اس کو پیش کر دیا، یا پھر کوئی لباس دے دیا، یا پھر رقم ہی دے دی،
تو یہ اس کی مالی مدد ہی ہوئی, جو ضرورت کی چیز تھی اس کو دے دی گئی, تو کہیں اور وہ لینے جاتا یا پھر کسی سے مانگتا, سوال کرتا, ٹھیک ہے, اپنا ہاتھ جو ہے وہ بڑھاتا, اس سے اچھا تو تھا کہ اس نے تحفہ دے دیا. تو یہ مسلمان بھائی کی مالی مدد بھی ہوئی. اچھا ساتھ میں ایک چیز اور یہ بھی ہے علی بھائی کہ لوگ یعنی ایک اگر پوائنٹ ہم دیکھیں, اسلام نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو بیان کیا اور کثرت کے ساتھ بیان کیا ہے, اس میں بڑی حکمتیں ہیں کہ بندہ جو ہے نا وہ دنیا میں رہے لیکن دنیا کو اپنے اندر نہ رکھے. بعض لوگ مال سے بڑی محبت کرتے ہیں, اتنی محبت کرتے ہیں کہ رات میں خواب بھی جو ہے نا ان کو مال کے نظر آتے ہوں گے. اگر سیلری جو ہے وہ 1-2 دن لیٹ ہو جائے, ضرورت اپنی جگہ ہے, لیکن کبھی بعض اوقات ہوتے ہوئے بندہ جو ہے نا بہت ٹینشن میں ہوتا ہے کہ یار ایسا تو نہیں کہ کہیں اٹک جائے گی, ایسا تو نہیں کہ بینک سے جو آنے والا تھا وہ اٹک جائے گا. ان کو قلبی طور پہ بڑا لگاؤ ہوتا ہے. تو تحفہ دینے میں ایک چیز جو ہے نا وہ یہ بڑی پیاری کہ بندہ جب کثرت سے تحفے دیتا ہے نا تو اس کے دل میں مال کی محبت نہیں رہتی ہے. کبھی آیا نکال دیا. ہم نے بزرگوں کو یہی دیکھا ہے. خود ہم امیر اہل سنت کو دیکھیں تو اپنے پاس جو اگر کبھی آ بھی گئے نا, ویسے تو یوں لیتے نہیں ہیں, لیکن کوئی اگر قیمتی کسی نے عطر دے دیا یا کوئی اور چیز دے دی ہے تو وہ دے دیتے ہیں, وہ خالی کر دیتے ہیں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز گرامی بھی یہی رہا ہے. تو بہرحال یہ اس میں حکمتیں ہیں. اب آداب پر آتے ہیں تو امام محمد غزالی علیہ رحمہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھ لیں کہ جس کو تحفہ دیا جا رہا ہے اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے, اس کی فضیلت کیا ہے, اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے جس کو تحفہ دیا جا رہا ہے. اور اس پر بہت طویل گفتگو کی جا سکتی ہے, یعنی یہ بولنے میں تو ایک جملہ ایک ادب ہے, لیکن اس میں چیزیں بہت ساری ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ جس کا اسٹیٹس کچھ بڑا ہے وہ ایسا ہے کہ ان چیزوں کو عموماً استعمال نہیں کرتا ہے. اب بندے نے جا کر وہی چیز دے دی. جیسے میں آسان سی اب آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ ہمارے دینی ماحول میں بھی نا مبلغین کی تربیت میں بولی جاتی ہے کہ آپ جب کسی شخصیت سے ملاقات کرنے کے لیے جاؤ, بڑا سا آفس ہے, بہت بڑی کمپنی کا آنر ہے, اب اتنی ننھی سے منی سے عطر کی شیشی لے کے جائیں گے تو بھائی اس سے بڑے بڑے پرفیوم وہ استعمال کرتا ہے, تو بہت زیادہ وہ اس تحفے سے خوش نہیں ہوگا. تو آپ کیا لے کر جاؤ, اس کے لیے آپ نا کوئی کتاب لے کر جاؤ, کوئی رسالہ لے کر جاؤ, تو وہ دین والی ایسی چیز ہے کہ بندہ اس کو نا اس کے لیے وہ یونیک ہے. ہاں وہ اس کے لیے یونیک ہے. تو دیکھیں مقام اور مرتبے کا بھی لحاظ رکھنا ہے. اچھا یہ تو چلے دینی اعتبار سے ہوا, لیکن دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو اس کی فضیلت کو برقرار رکھنا چاہیے کہ کیا یہ میرا گفٹ, یہ تحفہ اس کے دل میں خوشی داخل کر سکتا ہے. بہرحال اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. اور جب وہ تحفہ قبول کر لیں تو خوشی کا اظہار کریں, مسرت کا اظہار کریں, یہ بھی ایک ادب ہے. اچھا جب اس سے ملاقات ہو اس کا شکریہ ادا کریں, یہ بھی تحفہ دینے والے کے لیے ادب بیان کیا گیا ہے. چلیں اس کے آگے اگر دیکھیں کہ تحفہ لینے والے کے لیے آداب کیا ہے, تو سبحان اللہ جہاں تحفہ دینے والے کے لیے تھے وہیں تحفہ لینے والے کے لیے بھی ہے. تحفہ دینے کے لیے ایک ادب میں یہ بھی سمجھتا ہوں, پھر تحفہ لینے کی طرف آئیں گے, کہ تحفہ جب کسی کو دیں تو اس کی ضرورت کا بھی خیال رکھیں. یعنی اس کو کس چیز کی ضرورت ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اس بندے کو اب راشن کی ضرورت نہیں ہے, پہلے 10 لوگ راشن دے چکے ہیں, لیکن ہمارا یہ کہ اب راشن ہی دینا ہے, ٹھیک ہے, اس کو ضرورت ہے رقم کی گھر میں. کئی بار ایسا ہوتا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کئی مرتبہ ہمارے یہاں لوگ حج کرنے جاتے ہیں, عمرہ کرنے جاتے ہیں, اب جو بھی مقتدی آتا ہے نا وہاں سے, امام صاحب کے لیے جائے نماز لے کر آ رہا ہے. امام صاحب یہ میری طرف سے, بھائی امام صاحب 15 جائے نماز کا کیا کریں گے بیچارے, ایک ہی آدمی کیا کرے گا, وہ کتنی جائے نمازوں پر پڑھے گا نماز. حالانکہ امام صاحب کو اور بھی ضرورت ہے, گھر میں ان کے راشن کی ضرورت ہوگی. تسبیحات, یعنی امام صاحب کے دونوں جیب بھر جائیں اتنی تسبیحات ہو. جو آ رہا ہے وہ تسبیح لے کر اجمیر شریف جا رہا ہے تو تسبیح لے کر آ رہا ہے, وہ بغداد شریف جا رہا ہے تو تسبیح لے کر آ رہا ہے. اچھا کچھ تو لوبان لے کر آتے کہ امام صاحب جلاتے رہو, سونگتے ہی رہو. تو اللہ کے بندے ذرا غور تو کر کہ اگر ہر بندہ یہی لے کر آئے گا تو امام صاحب بیچارے کریں گے کیا. تو یہ اچھا اس کے علاوہ بھی دیکھیں کہ کئی لوگوں کو وہی چیزیں, جیسے فور ایگزامپل کسی کا لکھنے کا کام ہے تو پین کی لائن لگی ہوئی ہے, تو بھائی 1-2 پین اس نے استعمال کر لیے, لیکن پین کھائے گا تو نہیں نا, پین پہنے گا تو نہیں, اس کو پہننے کی بھی ضرورت ہے, اس کو کھانے کی بھی ضرورت ہے, اس کی اور بھی کچھ جو ہے نا نیڈز ہیں. تو یہ دیکھیں کہ بندے کو ضرورت تو ہوتی ہے کچھ چیزوں کی جو اس کے استعمال میں آتی ہے, لیکن سارے کے سارے لوگ اگر وہی تحفہ دے رہے ہوں, جیسے اگر کسی کے بارے میں جان لیں کہ یار اس کو خوشبو پسند ہے, اب سارے اس کو عطر دے رہے ہیں, تو بھئی ہمیشہ وہ عطر میں نہاتا تھوڑی رہے گا, کوئی دوسری بھی اس کی ضرورتیں ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس کی مزاج کو دیکھ لیا جائے, اس کی چیزوں کو دیکھ لیا جائے, اس کی ضرورت کو دیکھ لیا جائے. بلکہ مناسب یہ ہے, ماشاءاللہ یہ ٹاپک پورا آ رہا تھا, آپ نے ابھی سے اس کو لیا, یہ مناسب یہی ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ ضرورت کو دیکھ لے. اور امیر اہل سنت نے یہ باقاعدہ یعنی ترغیب دلائی ہے اور یہ کہا ہے کہ بندہ دیکھ لے, اور اگر وہ نہ جان سکے نا اس کی ضرورت کیا ہے تو پھر اب کیا کریں. تو اب یہ کریں کہ لفافہ جو ہے نا اس کے ہاتھ میں دے دیں, رقم دے دیں اس کو.
اب اس سے جو اس کی ضرورت ہے وہ اس کو پورا کر لے گا, اس کو راشن کی ضرورت ہے راشن لے لے گا, کھانے کی ضرورت ہے کھانا کھا لے گا, بچے کی فیس بھرنی ہے بچے کی فیس, یہ سب سے بہترین تحفہ ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں علی بھائی, ایک یہ چیز تو بہت زیادہ سمجھ میں نہیں آتی. اب ایک بندہ کہیں پر گیا, یہ چلے شادی ہے دلہا ہے, اب جو بھی آ رہا ہے وہ گلدستہ لے کر آ رہا ہے, وہ اتنے, اور ایسا بھی نہیں ایک ایک پھول کی بات نہیں ہے, بلکہ پورے پورے گلدستے ہوتے ہیں, 5-5 10-10 ہزار کے گلدستے ہوتے ہیں. لائے اس نے تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ میں لیا, پھر واپس کسی اور کو دے دیا. کوئی بھی بندہ گیا, کوئی فیمس ہے, وہ بھی کہیں گیا تو اس کے ہاتھ میں گلدستہ دے دیا. یہ والی چیزیں بھی ہو رہی ہوتی, اتنے سارے جمع ہو جاتے ہیں, نہ وہ گھر لے جا پاتا ہے نہ کچھ اور کر پاتا ہے. تو ایسا ہوتا ہے نا, ماشاء اللہ اچھی گفتگو فرما رہے ہیں کہ توجہ بھی اچھی دلا رہے ہیں کہ جب اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے علی بھائی کہ اگر ضرورت کے علاوہ غیر ضروری چیز اگر دی جاتی ہے تو وہ نقصان کا بھی سبب بن جاتی ہے. اب بھائی کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے جس کو بھائی شوگر سے ہی پرابلم ہے, اور اس کو بھائی 3 کلو مٹھائی کا ڈبہ لے جا کے اگر ہم پکڑا رہے ہیں تو اس کا کیا حال ہوگا. اسی طریقے یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ بھائی گنجے کو کنگا پہنانے والی بات ہو گئی کہ بھائی اب اس کو ضرورت ہی نہیں ہے اس چیز کی, اب وہ چیز وہی پڑی رہے گی. ضرورت تو پڑے گی کنگے کی, داڑھی تو ہے نا اس کی, داڑھی ہوگی تو نا, اور داڑھی بھی رہی ہے اس کی تو پھر تو اور مسائل ہوں گے. اب اس میں یہ دیکھنا پڑے گا, یہ دو چیزیں جو بیان کی گئی ماشاءاللہ, داڑھی کی ترغیب دلائیں اور ساتھ میں گنگا بھی دے دیں کہ آئیں گی تو اس سے جو ہے وہ آپ انشاءاللہ مطلب جب تک جو ہے وہ گفٹ جو ہے وہ رکھا رہے گا. خیر بڑی زبردست توجہ دلائیے کہ 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں دیکھنا, ایک تو ضرورت اور دوسری پسند. ضرورت کس چیز کی ہے, وہ چیز اگر ضرورت کے وقت اس کے پاس اویلیبل ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے آپ کے اس گفٹ کو وہ استعمال بھی کر پا رہا ہے. دوسری چیز ہے پسند. اب کسی چیز کو پسند ہی نہیں, کسی شخص کو وہ چیز پسند ہی نہیں, اور وہ چیز آپ کو جو ہے وہ لے کر آ رہا ہے اس کے سامنے, تو وہ کیا شکریہ ادا کرے گا, تو اس کا تو کہیں دماغ بھی خراب ہونے لگتا ہے کہ بھائی مجھے تو پسند ہی نہیں اور میرے سامنے اس طریقے کی چیز لائی جا رہی ہے. تو یہ مطلب بندہ غور کر لے ان چیزوں کو کہ اس کو واقعی چیز پسند ہے یا نہیں ہے, یا اس کی ضرورت یہ چیز ہے کہ نہیں. یہ بھی بعض اوقات اس کے آس پاس والے لوگوں سے بھی معلوم کیا جا سکتا ہے, یا اس کے گھر کا کوئی ممبر ہے آپ کے ٹچ میں, آپ اس سے معلوم کر سکتے ہو. تو یوں دیں گے تو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. پھر اس سے ہٹ کے بھی اگر ایک جنرل ہم بات کریں کہ کوئی بندہ جو ہے وہ نہیں دے سکتا ہے, اب کسی کی ضرورت ہی جو ہے وہ 4 ویل گاڑی ہے, تو وہ کہاں سے لا کے دے گا. تو ضرورتیں بھی بہت ساری ہوتی ہیں. تو اب کامن سی کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, اگر بندہ وہ دیکھے کہ یار یہ ایک ایسی عام اور مشہور چیز ہے کہ بندوں کو دو تو بندہ لے ہی لے گا, ٹھیک ہے, کھانے کی کوئی چیز ہے تو بندہ کھا ہی لے گا, تھوڑی بہت اور کچھ اس طرح کی چیزیں تو بندہ لے لے گا تو وہ دے دے, ورنہ اس کی ضرورت کا بہرحال خیال بھی رکھیں. اچھا, تحفہ لینے والے کے آداب پر ہم جا رہے تھے کہ تحفہ لینے والا, جس کو تحفہ دیا جا رہا ہے, وہ کیا کرے. تو اب جو ہم نے ابھی یہاں گفتگو کی نا کہ ایسی چیز جو ضرورت ہے وہ دے دی جائے, لیکن اگر کوئی ایسی چیز آ گئی جو اس کے مزاج کے مطابق نہیں ہے, جس کی اس کو حاجت نہیں ہے, تو اب کیا کریں. تو بندہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, جو چیز پاس میں ہوتی ہے نا اس پر اتنی زیادہ خوشی کا اظہار نہیں کرتا ہے, یار یہ تو میرے پاس ہے, وہ تھوڑا مرجھایا سا منہ ہوگا, جزاک اللہ شکریہ ختم کر دے گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا ہو, ایسا فیل کرائے کہ یہ جو چیز اس کو تحفے میں ملی ہے نا, ملنا تو دور کی بات, اس نے پہلے کبھی دیکھی بھی نہ ہو. یعنی کسی خوشی ہوتی بندے کو جو چیز اس نے دیکھی بھی نہ ہوتی ہو. اچھا, اس کی مثال میں امیر علیہ سنت کی آپ کو دیتا ہوں. مکتبۃ المدینہ پر ایک رسالہ نیا آیا تھا, یا کوئی کتاب تھی امیر علیہ سنت کی لکھی ہوئی تھی, اور یہ بالکل اوائل کی بات ہے, یعنی شروع جب دعوت اسلامی ہوئی تھی جب کی بات ہے. تو جب ظاہر سی بات ہے چیزیں آتی تھی اور چنندہ تھی, نہ اتنا بڑا سسٹم تھا, ساری چیزیں تھی. تو ایک مبلغ دعوت اسلامی نے امیر علیہ سنت کی جب یہ کتاب دیکھی, تو بڑے قریبی تھے, انہوں نے وہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے لی اور ایک دم خوشی جو ہے نا وہ امیر علیہ سنت کے پاس گئے کہ یا شیخ وہ کتاب آپ کی آ گئی ہے. امیر علیہ سنت نے جب دیکھا نا ان کی خوشی کی, کتاب آنے کی اتنی خوشی, تو کھڑے ہو گئے, بولیں گے سبحان اللہ, ماشاء اللہ, کیا بات ہے, مکتبۃ المدینہ کی کتاب آ گئی ہے, شائع ہو گئی ہے. تو وہ بھی ایک دم خوش ہو گئے نا, ساری کی ساری چیزیں ایک دم جو ہے نا وہ ہو گئی. اچھا, اب کیا ہوا نا کہ ان کی نظر جو ہے نا وہ قریبی ایک ڈیسک پر ان کی نظر پڑی, امیر علیہ سنت کے قریب میں وہ کتاب پہلے سے موجود تھی. اچھا, تو جیسے ہی ان کی نظر پڑی تو تھوڑا سا وہ اڑ جائے, لیکن امیر علیہ سنت نے جب دیکھا کہ یار انہوں نے دیکھ لی کتاب رکھی ہوئی, تو اب تھوڑا سا نا وہ ختم ہو گیا. بولے نہیں, آپ جو لے کر آئے نا اس کا مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے, آپ نے جو خوشی کا اظہار کیا اس کا مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے. آپ جو لے کر آئے نا انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں کہ آپ کی دی ہوئی کتاب سے پڑھوں گا. تو یہ دیکھیں نا کہ ایسی خوشی کا اظہار کی پہلی مرتبہ چیز ہمیں ملی ہو, تو تحفہ لینے والے کے لیے ادب یہ ہے کہ وہ خوشی کا اظہار کریں, اس کا شکریہ ادا کریں, اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعائیں خیر کریں, کبھی وقت ملے تو اس کو بھی تحفہ دیں. ہاں بھائی, لے ہی رہے ہیں, دیا بھی تو کرو. بندہ لینے کا ہی جو ہے وہ کام کر رہا ہے کہ سب تحفے دیں, اور دے نہیں رہا ہے, تو یہ بھی بہرحال درست نہیں ہے کہ دیتے رہیں,
یعنی درست نہ ہونا یہ ناجائز کے زمرے میں نہیں بول رہا، لیکن اخلاقی طور پر عرض کر رہا ہوں، کسی نے تحفہ دیا ہے تو آپ بھی دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں، کسی اور کو دے دیں، اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں ملا کریں گے۔ ایک چیز اور بھی بیان کی جاتی ہے، ماشاءاللہ آداب بیان ہو رہے ہیں، تو جہاں ضرورت کا بھی خیال رکھنا ہے، پسند کا بھی خیال رکھنا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اگر اس کے اندر یہ بھی دیکھیں نا کہ ہم جو چیز دے رہے ہیں، کیونکہ تحفہ جب دیا جاتا ہے وہ چیز اس بندے کے پاس ہوتی ہے، اب بندہ سامنے ہو یا نہ ہو اس کی یادیں اس چیز سے جڑ جاتی ہیں، اس کے جذبات جو ہے، اس کی فیلنگز جو ہے اس چیز سے جڑ جا رہی ہوتی ہیں، جب بھی وہ چیز سامنے آتی ہے تو اس بندے کی یاد آ جاتی ہے کہ بھائی اس شخص نے یہ چیز دی تھی۔ تو کوشش یہ فرمائی جائے کہ زیادہ دیر تک رکنے والی چیز ہو، جیسے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو فی البدیہہ دی اور وہ ختم ہو گئی۔ ایک یہ بھی پوائنٹ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر آپ تحفہ دے رہے ہیں، ضرورت بھی ہو اس چیز کی اور وہ چیز زیادہ دیر تک اس کے پاس رہے، جیسے ماشاءاللہ کچھ لوگ جو ہے وہ گھڑی گفٹ کرتے ہیں، تو کچھ لوگ جو ہے وہ سامان وغیرہ اس طریقے کا گفٹ کرتے ہیں جو زیادہ دیر تک سامنے رہتا ہے اور ضرورت بھی ہوتی ہے اس کی۔ خیر گھڑی دینے والے کے لیے کسی نے بڑی حسرت بھری نگاہوں سے یہ لائن کہی تھی کہ مجھے گھڑی تو دے دی لیکن وقت نہیں دیا، تو ایسا بھی ہوتا ہے کئی بار کہ انسان جو ہے وہ گھڑیاں تحفے میں دے رہا ہوتا ہے لیکن کسی کے لیے وقت نہیں نکال پا رہا ہوتا۔ خیر اللہ تبارک تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے۔ تو خیر یہ پوائنٹ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ زیادہ دیر تک ٹکنے والی چیز ہوگی نا تو آپ کی یادیں بھی زیادہ دیر تک آئیں گی، آپ کے اس کے جذبات بھی اس چیز سے منسلک ہو جاتے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ ماشاءاللہ بہت خوب، اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو تحفہ ماشاءاللہ ہمیں دینا چاہیے، اور تحفے کی جو آداب بھی آپ کو ذکر کیے جا رہے ہیں، کئی مرتبہ ہم تحفہ روٹین میں دے رہے ہوتے ہیں، لے بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن ان چیزوں پر جب ظاہر ہے توجہ نہیں ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں خرابیاں بھی ہوتی ہیں۔ اچھا بعض اوقات تحفہ لینے دینے کے اندر جو نا گناہ بھی ہوتا ہے، جی ہاں، ناجائز کی صورتیں بھی ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہے انشاءاللہ بھی آپ قرض کریں گے کہ تحفہ آپ نے دیا کسی کو تو آپ کے لیے دینا جائز نہیں ہے، تحفہ کسی نے قبول کیا اس کے لیے قبول کرنا جائز نہیں ہے، کچھ رشوت کی صورتیں بھی اس میں آ جاتی ہیں۔ وہ کیا صورتیں ہیں بہت اہم ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ قرض کریں گے۔ اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ناظرین کی کچھ فرمائش ہم شامل کرتے ہیں۔ ہمارے ناظرین بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں اور ان کی ایک توقع ہوتی ہے کہ ہم سے کلام بھی ہمارے شامل کریں گے، بہت پیاری پیاری ہمیں فرمائشیں بھی کرتے ہیں۔ کچھ آڈیوز بھی ہمارے پاس ہیں، کچھ ہم سے کلام کرنا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین، کچھ جی ذرا چلائیے گا۔ السلام علیکم علی بھائی، میرے کو ناچنا تھا، ہمارا بھائی ہے مجھے۔ ارے واہ ماشاءاللہ، وعلیکم السلام، کیا بات ہے، پیاری پیاری مدنی منی نے فرمائش کی ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، انشاءاللہ سنائیں گے آپ کو۔ اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے، دعوت اسلامی کی مخلص مبلغہ، مفتیہ، دین کی عظیم داعیہ اللہ پاک آپ کو بنائے، اللہ آپ کو آپ کے والدین کے ساتھ بار بار حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ جی نیکسٹ دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عائشہ، میں سورت سے بول رہی، ہم کو یہ نعت سنا دیے۔ مولا علی مولا، مولا علی مولا، مولا علی مولا، مولا علی مولا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے، اللہ خوش رکھے آپ کو بھی، خوب اللہ پاک برکت نصیب فرمائے انشاءاللہ الرحمن۔ آپ کو منقبت مولا علی کے بھی کچھ اشعار ہم ضرور سنائیں گے۔ کچھ اس کے علاوہ ہمارے پاس میسیجز ہیں، میں اس کو بھی شامل کرتا ہوں۔ اللہ بخش خواجہ پیر بھائی کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پھر کے گلی گلی تباہ، یہ کلام سنا دیجیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ الرحمن۔ سفیان بھائی کہتے ہیں غم ہو گئے بے شمار آقا، یہ کلام سنا دیجیے، ٹھیک ہے جناب۔ والدہ کی صحت یابی کی دعا کیجیے، اللہ آپ کی امی جان کو شفا عطا فرمائے، صحت نصیب فرمائے۔ یہ بھائی ہیں نہال احمد انصاری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی بھائی منقبت مولا علی سنا دیجیے، بالکل انشاءاللہ ضرور سنائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے بھائی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ارباز ان کا نام ہے، تنویر محمد ہے چہرہ میرے خواجہ کا، ٹھیک ہے جناب۔ کامیابی کے لیے دعا کرنا، اللہ آپ کو کامیابی نصیب فرمائے۔ جس مقصد میں آپ نے یہاں ظاہر لکھا تو نہیں کہ کس چیز میں کامیابی چاہتے ہیں، جس مقصد میں آپ کامیاب چاہتے ہیں اللہ پاک ہر جائز مقاصد میں آپ کو کامیابی نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ یہ خواجہ صاحب کی منقبت کی جو ہے فرمائش ہے، انشاءاللہ منقبت غریب نواز بھی آپ کو سنائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک بھائی کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفان محمد، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، جی انشاءاللہ الرحمن یہ کلام بھی سنائیں گے۔ سید اشرف صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علی بھائی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، یہ کلام سنا دیجیے، ٹھیک ہے جناب ضرور انشاءاللہ الرحمن سناتے ہیں آپ کو۔
ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک بھائی کہتے ہیں السلام وعلیکم السلام. اعظم مدنی یہ کلام سنا دیجیے. بھائی اعظم بھائی کے لیے فرمائش ہے. کلام یہ ہے: بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے آتے جاتے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے. سبحان اللہ. چلیں اعظم بھائی کی اب ذہنی آزمائش ہے، کون سناتا ہے انشاءاللہ الرحمن. ٹھیک ہے. نہال بھائی جو ہے مزید منقبت کی فرمائش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جناب. عبدالرشید منصوری بھائی جوہا پورہ احمد آباد سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ کلام سنا دیجئے: میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. ٹھیک ہے جناب. پٹیل سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری. ٹھیک ہے جناب. الیاس حسین بھائی کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا ٹاپک بہت پیارا ہے، تحفہ دینا. بالکل، اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. اللہ پاک دونوں جہاں کی خوب خوب بھلائیاں برکتیں آپ سب کو نصیب فرمائے. آئیے انشاءاللہ الرحمن کچھ کلام شامل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھیں گے. منقبت مولا علی بھی آپ کو سنائیں گے، منقبت غریب نواز کی بھی فرمائش ہے، منقبت امیر علیہ سنت کی بھی فرمائش ہے. انشاءاللہ سب شامل کرتے ہیں. جی غم ہو گئے بے شمار، بندہ تیرے بگڑا جاتا ہے کھیل میرا، بگڑا جاتا ہے کھیل میرا. آقا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، چشمے عالم سے چھپ جانے والے. بے طلب بھی یہاں ملتی ہے آتے جاتے، بے طلب بھی یہاں ملتی ہے آتے جاتے، یہ وہ در ہے کہ یہاں دل
यहाँ दर पे बुलाए जाते। मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। तेरे शहर में मैं आऊं तेरी नात पढ़ते पढ़ते। तेरे शहर में मैं आऊं तेरी नात पढ़ते पढ़ते। तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है। तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है। मुझे मौत आए आका मुझे मौत आए आका। तेरा ज़िक्र करते करते मुझे मौत आए आका। तेरा ज़िक्र करते करते बात बन गई है। मसलक का तो इमाम है इलियास क़ादरी। तदबीर तेरी नाम है इलियास क़ादरी। अमेरिका यूरोप एशिया अफ्रीका हर ज़मीन। अमेरिका यूरोप एशिया अफ्रीका हर ज़मीन करती तुझे सलाम है। करती तुझे सलाम है इलियास क़ादरी। करती तुझे सलाम है इलियास क़ादरी। अली अली दम दम अली 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 हर दम अली 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 दम अली 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 हर दम अली अली। अहले नजर की आँख का तारा अली अली। अहले नजर की आँख का तारा अली अली। अहले वफा के दिल का अहले वफा के दिल का सहारा अली अली। अली अली हर दम अली 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 हर दम अली अली। एक कैफ एक सुरूर सा रहता है रात दिन। एक कैफ एक सुरूर सा रहता है रात दिन। एक कैफ एक सुरूर सा रहता है रात दिन। एक कैफ एक सुरूर सा रहता है रात दिन। जब से हुआ है विरद हमारा अली अली। जब से हुआ है विरद हमारा अली अली।
آغوش نور میں رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی احمد رضا کا صدقہ دو مولا علی علی احمد رضا کا صدقہ دو مولا علی علی دالو کرم کی ایک نگاہ مولا علی علی اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی 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 دم علی 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 دم علی 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 دم سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے مولا علی کی، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی برکت نصیب فرمائے۔ اور نبی پاک ارشاد فرماتے نا، مفہوم مجھے یاد آ رہا ہے حدیث پاک کا کہ علی سے مومن محبت کرے گا اور منافق بغض رکھے گا، یعنی علی سے محبت کرے گا وہی جو مومن ہوگا، اور علی سے بغض رکھے گا وہی جو منافق ہوگا۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا مقدر، ہمارا نصیب کہ ہم مولا علی کے مداح خاں میں شامل ہیں، مولا علی کی تعریف کرنے والے، مولا علی کا نام لینے والے۔ اللہ پاک ہمیں سیدنا شیر خدا مولا علی مشکل کشا اسد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن اسی طریقے سے ہم ان کے گیت گاتے رہیں گے اور برکتیں پاتے رہیں گے۔ فرمائشیں تو اور بھی ہمارے پاس آ رہی ہے، انشاءاللہ اگر وقت رہا تو ضرور اس کو ہم شامل کریں گے، چونکہ پروگرام میں مزید بھی چیزیں شامل کرنی ہے۔ اور آج ہمارا بڑا ہی پیارا جو سیگمنٹ ہر ہفتے ہم آپ کو دکھاتے ہیں، قرآنی معلومات، آج بھی ہمارے ساتھ قاری احمد رضا صاحب ہیں اور کچھ آپ کو معلومات دیں گے قرآن کریم کے حوالے سے۔ بہت پیاری توجہ کے ساتھ سنیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے۔ محترم FGN چینل کے ناظرین، ہم حاضر ہے ایک نئی صبح پروگرام کے اندر۔ انسان کی عظمت و شرافت کا اعلان قرآن پاک خود فرماتا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے بے شک بنی آدم کو، اولاد آدم کو عزت بخشی۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو خوبصورت بنایا، اچھی شکل و صورت والا بنایا، یعنی انسان کو جانوروں کی طرح جھکنے والا نہیں بلکہ سیدھی قامت والا بنایا۔
اللہ نے حضرت انسان کو جانوروں کی طرح جھک کر کھانے والا نہیں بلکہ اپنے ہاتھ سے کھانے والا بنایا۔ اللہ نے حضرت انسان کو بہترین صورت پر بنایا۔ اللہ نے انسان کو عقل عطا کی، اللہ نے انسان کو علم عطا کیا، اللہ نے انسان کو قوت گویائی عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو تمام نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ اب ان نعمتوں کا تقاضا کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے اللہ کی بندگی کرنا۔ جی ہاں، اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ لہٰذا ناظرین کرام، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، تمام مخلوق کے اندر، تمام کائنات کے اندر ہمیں معزز و مکرم بنایا ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ الرحمن، اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ قرآنی معلومات سیگمنٹ جو ہم نے اسٹارٹ کیا ماشاء اللہ بڑا ہی پیارا، قرآن کریم کی معلومات ہم اس پہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کریم کا پیغام بھی ساتھ میں یہاں ہم بیان کرتے ہیں اس سیگمنٹ کے ذریعے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو کیا ارشاد فرمایا اور کن کاموں سے منع کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ سیگمنٹ انشاءاللہ الرحمن ہم لاتے رہیں گے، آپ دیکھا کریں اور اس کی معلومات کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ بنائیں۔ اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ٹاپک ہمارا بڑا ہی پیارا چل رہا تھا، تحفہ، گفٹ جو ہم دیتے ہیں، جو ہم لیتے ہیں، انشاءاللہ اس پر مزید بھی آگے گفتگو کریں گے۔ سوالات بھی ہیں ہمارے، اس کی طرف بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو میں نے ایک سوال کیا تھا کہ وہ کون سی صورتیں ہیں کہ تحفہ لینا دینا بھی ناجائز ہوتا ہے۔ حالانکہ ہم نے جو حدیث پاک پہلے بھی سنی تھی اعظم بھائی سے کہ تہادو تحابو، کہ تحفہ دو محبتیں بڑھے گی، یعنی ایک طرف تحفہ دینے کی ترغیب ہے حدیث پاک میں کہ اپنے بھائیوں کو تحفہ دو، سبحان اللہ۔ لیکن وہ بھی صورتیں ہم نے سنا ہے کہ ہوتی ہیں ندیم بھائی کہ تحفہ دے تو دینا درست بھی نہیں ہے، کچھ اگر اس پر ارشاد فرمائیں۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ بھی صورتیں ہیں کہ جو تحفہ دینا اس وقت درست نہیں ہے اور لینا بھی درست نہیں ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحائف اس وقت تک قبول کرو جب تک وہ تحائف ہے، جب تک وہ تحفہ ہے اس وقت تک قبول کرو، جب وہ دین کی آڑ میں رشوت بن جائیں تو نہ لو۔ اور بھی آگے طویل یہ حدیث پاک ہے، لیکن اس کا پہلا جو جز ہے وہ یہی ہے، تحفہ جب تک تحفہ ہے لو، لیکن اگر رشوت ہو جائے تو نہ لو۔ اب رشوت بالکل ایک آسان ہے کہ بندہ کوئی بھی کام نکلوانے کے لیے کسی بھی غرض سے اگر کسی کو تحفہ دے رہا ہے تو وہ تحفہ نہیں، دراصل وہ رشوت ہے۔ جیسے فور ایگزامپل میں یار اس کو یہ دے دوں گا نا تو ضرورت آنے پر کام لگ جائے گا، فلاں دن میں پیسہ مجھے بس کچھ دنوں بعد ضرورت لگنی ہے پیسوں کی تو میں اس سے مانگ لوں گا، تو اپنا کام نکلوانے کے لیے کسی کو کچھ دینا یہ رشوت ہے۔ اور جو تحفے کی تعریف ہے وہ ابھی اعظم میں نے شروع ہی میں کی ہے کہ بنا کسی عوض کے کچھ دینا، یہ تحفہ ہے۔ اب دیکھیں ہم تو بہت ساری چیزوں میں اگر دیکھا جائے تو یہ خرابیاں آ چکی ہیں کہ بندہ دیتا ہی اس لیے کہ یار وقت آنے پر نہ میرا کام ہو جائے گا۔ اچھا کچھ صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ بندے کو مجبوری میں دینا پڑتا ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو بنا لیے مطلب کام نہیں کرتے، آپ کا کام کر کے نہیں دیں گے، آپ کی چیزوں کو اٹکا دیں گے، تو وہاں پر یہ کہ اچھا وہاں پر نام بھی اس کو نا گفٹ کا دیا جاتا ہے، لفافے کا دیا جاتا ہے، کوئی اس کو مٹھائی بولتا ہے تو کوئی اس کو ڈبہ بولتا ہے، جو بھی یعنی نام کچھ بھی چینج کر دے، یعنی گھوڑے کا یعنی گدھے کا نام کوئی گھوڑا رکھ دے تو گدھا گھوڑا نہیں ہو جاتا، گدھا گدھا ہے، گھوڑا گھوڑا ہے۔ تو رشوت کا نام اگر کوئی تحفہ رکھ دے یا جناب یہ اس طرح لینے دینے کا جو کمیشن کا معاملہ ہے، بعض صورتوں میں وہ درست بھی ہے، اس کی محنت ہوتی ہے، وہ سارے الگ معاملات ہیں، لیکن خامخواہ کمیشن لینا۔ ایک مثال دوں کہ گوبر کے اوپر کوئی اگر چاندی کا ورق چڑھا دے نا تو وہ پوری چاندی نہیں بن جاتی نا، وہ تو اوپر سے آپ نے چڑھا دیا ہے، باقی جو اصل ہے تو وہی رہے گا۔ ہاں اب بدقسمتی یہ ہے علی بھائی کی، بدقسمتی سے ہمارے ملک میں بھی کئی ڈپارٹمنٹ ہیں جہاں پر رشوت کا لین دین بہت زیادہ عام ہے۔ اچھا ایک وقت تھا کہ پہلے نا بندہ ذرا سا بولتا تھا کہ بھائی ذرا سائیڈ میں لے جا کے وہ نیچے رکھ دیتا تھا، ذرا کہیں جو ہے وہ اخبار میں اس طرح نیچے رکھ دیتا، لیکن اب تو بالکل کھلے عام ہیں بھائی، کھل کے ہیں کہ یہ کام کروانا ہے تو آپ کو دینا ہے، ورنہ پھر آپ کی خیر نہیں ہے۔ روز صبح میں 8 بجے لائن میں کھڑے ہوتے رہو اور سلام دعا کرتے رہو، ہم بھی ملتے رہیں گے آپ بھی ملتے رہیں، اتنا پریشان کیا جاتا ہے کہ بندے کی حالت تباہ ہو جاتی۔ تو اب
اپنا حق لینے کے لیے، ٹھیک ہے، اب یہ مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں کہ کوئی اپنا حق لینے کے لیے جو اس کو ملنا چاہیے، وہ حق لینے کے لیے اگر وہ کچھ دے رہا ہے تو وہ اس کے حق میں تو چلیں. وہ اس نے کسی بھی نام سے اس کو دے دیا، اس کا کمیشن کے نام پہ دے دیا یا تحفے کے نام پر دے دیا، بسکٹ کے نام پہ دے دیا، اس نے دے دیا، اس کے حق میں یہ رشوت نہیں ہے، لیکن لینے والے کے حق میں اب بھی یہ رشوت ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ دیکھ لیا جائے کہ رشوت والا معاملہ نہ ہو. دوسری ایک صورت یہ بھی ہے کہ تحفہ دینے والا یہ دیکھ لیں کہ مجھے کہیں اس کا احسان مند تو نہیں ہونا پڑے گا. اگر اس کا احسان مند ہونا پڑے گا تب بھی یہ جو ہے نا منع فرمایا گیا کہ اس صورت میں بھی جو ہے نا وہ تحفے کا سلسلہ نہ ہو، لینے دینے کا سلسلہ نہ ہو. قبول کرنے والے کو بھی یہ غور کرنا چاہیے کہ قبول کرنے کے بعد مسائل نہ ہو جائے. قبول کرنے کے بعد ہر وقت اس کی خوشامدی کرتے پھرنا ہے. قبول کر لینے کے بعد ہمیشہ یہ اظہار ہی کرتے رہنا ہے. آسان کر دے، احسان مند نہ ہو. کوئی مثال اگر آپ، جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں، جی یہ مثال ہے لینے والے کے لیے. کوئی شخص ہے، اس نے اس کو کوئی بائک دے دی تحفے میں. اب تحفے میں بائک تو لے لی ہے، لیکن ہمیشہ اس کا شکریہ ادا کرنا ہے. او جناب آپ نے دی تھی، آپ کا بڑا احسان ہے. یعنی اس کو یہ واضح ہونا کہ کئی محفلوں میں، کئی لوگوں کے درمیان میں مجھے اس کا احسان مند ہونا پڑے گا اور کہنا پڑے گا کہ فلاں نے مجھے دی. جیسے میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، کچھ لوگ اگر گفٹ دیتے بھی ہیں اس طرح کا تو کبھی اپنا نام لکھوا دیں گے، کچھ چیزیں کر دیں گے، تو بعض اوقات یہ عزت نفس سے کھیل بھی رہے ہوتے ہیں. نام تحفے کا دیتے ہیں لیکن بیچارے کے نفس کو خرید لیتے ہیں، عزت کو خرید لیتے ہیں. تو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. تو تحفہ لینے میں اگر یہ والا معاملہ ہو کہ جناب موقع آنے پر اس کا احسان مند ہونا پڑے گا، احسان جتانا پڑے گا، یہ ساری کی ساری جو چیزیں مجھے کرنا پڑیں گی، تو اگر ایسی صورت ہے تو نہ تحفہ لینا چاہیے. دینے کی بھی یہ صورتیں بعض اوقات ہو سکتی ہے کہ اس کو دینا بھی ہے اور پھر احسان مند بھی ہونا ہے کہ یار بڑا شکریہ آپ نے میرا تحفہ قبول کیا ہے، اس کے پیچھے پیچھے لگے رہنا ہے. تو دونوں طرف سے یہ صورتیں بہرحال ہو سکتی ہیں. تو احسان مندی کا جہاں پر معاملہ ہے تو وہاں پر بھی تحفے دینے سے بچنا چاہیے. اچھا، اور بھی جگہ ہیں، جیسے ویسے تو شاگرد کا اپنے استاذ کو تحفہ دینا جائز ہے، لیکن بعض اوقات اس میں رشوت کی صورتیں بھی ہو جاتی ہے. اس لیے استاذ کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر شاگرد، اسٹوڈنٹ جو ہے، اگر وہ ٹیچر کو تحفہ دے تو اس کو حتی الامکان لینے سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ رشوت کا معاملہ یہاں پر ہو جاتا ہے کہ وہ تھوڑی سی بولتے ہیں نا کہ وہ نرمی ہو جائیں گے، آج سبق یاد نہیں کیا تو بھی گاڑی چل پڑیں گی، اور ایسا ہوتا ہے. ایگزام کے ٹائم پر ہی تحفے آ رہے ہیں بھائی. کیوں پورے سال تحفہ نہیں دیا اسٹوڈنٹ نے، ایگزام کے ٹائم پر ہی تحفہ کیوں؟ یہ تو اچھا جہاں قرینہ واضح ہو کہ بھائی یہ تو ہے اس لیے، تو وہ تو رشوت ہے. وہ تو ایک دم کنفرمیشن ہے نا کہ ایگزام ہے اور ایگزام کے وقت میں وہ دے رہا ہے. سر ذرا سا خیال رکھنا. اچھا لوگ بولتے بھی ہے سر ذرا سا خیال رکھنا، رحم کرنا ہم بچوں پر، آپ بچے ہیں بہت زیادہ محنت نہیں کر پائے تو اس پر کیا رحم کرنا، اس کو تو جو ہے وہ دے کر بندہ چھٹا ہو جائے کہ بھائی رحم کیا کرنا، جو انصاف کی چیز ہے محنت کرو گے تو آگے بڑھو گے. اچھا یہ بھی ایک چیز ہے، نمبر بڑھا دیتے ہیں، وہاں سے آ جاتا ہے، چیزیں بڑھ جاتی ہے. اچھا پھر جو ہے وہ ڈاکٹرز، یعنی کتنا جو ہے وہ ایک عجیب معاملہ ہو گیا ہے کہ یعنی ایک آپریشن ہے، اگر اس نے اپنے ہاسپٹل میں تو بول دیا کہ آپریشن ہے، آپریشن کرنا پڑے گا، اس کے گھر جائیے اس کو 20-25 ہزار کا جو ہے وہ لفافے میں گفٹ رکھیے، بنا آپریشن کے کام ہو جاتے ہیں. یعنی اس طرح کے معاملات اور حالات بھی چل چکے ہیں. تو یہ بندے کو سوچنا چاہیے کہ میں کیا لے رہا ہوں اور کیا. یعنی اس کو تو میں سمجھتا ہوں گفٹ بولنا بھی درست نہیں، گفٹ بھی نہیں، تو سیدھی رشوت ہے یہ تو. اب کوئی مثال کے طور پر جناب والا کسی سرکاری عہدیدار ہے، ٹھیک ہے، اس سے اپنا کام نکلوانے کے لیے اس کو پیسے کھلا رہا ہے، تو یہ گفٹ تو نہ ہوا، یہ تو رشوت ہو گئی سیدھی. تو اس کو اب بدقسمتی سے مسئلہ یہ کہ ہم اس کو ایک جو بات چلی تھی کہ اس کو جائز اپنے طور پر کرنے کے لیے ہم گفٹ کا نام دے دیتے ہیں، حالانکہ وہ ہوتا ہے رشوت، اللہ پاک کی صریح نافرمانی. اور جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مذمت بیان فرمائی ہے رشوت لینے کی، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا بھی رشوت دینے والا دونوں جہنم میں، دونوں جہنمی ہیں. تو لہٰذا یہ بھی ہمیں ان صورتوں سے اچھا یہ چند صورتیں ہوئی. ایک بڑی صورت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس میں جو ہے نا وہ پاگل ہوئے جا رہے ہیں، بالخصوص نوجوان جو ہے نا. کئی ایسے نوجوان ہیں کہ جو اس طرح کے تحفوں میں اپنی پوری سیلری جو ہے نا گما دے رہے ہیں، ختم کر دے رہے ہیں. نہ گھر پہ وہ دیتے ہیں، نہ خود پر خرچ کرتے ہیں. وہ بڑے مہنگے تحفے جو ہے وہ دے رہے ہیں. وہ دے کس کو رہے ہیں؟ اپنی معشوقہ کو، اپنی محبوبہ کو. ٹھیک ہے، اور جناب تحفے پہ تحفے جا رہے ہیں.
اچھا وہ کبھی بیلنس بھی ہو رہا ہے موبائل کا, کبھی انٹرنیٹ کے پیکج بھی ڈلوائے جا رہے ہیں, تو کبھی جناب وہ کبھی کیا تو کبھی کیا, اور یہ پوری لائن لگی ہوئی ہے. کبھی برتھ ڈے پہ جا رہے ہیں ہے نا, برتھ ڈے پہ مہنگے مہنگے گفٹ ہے. اچھا پھر چونکہ یہ ایک بولتے ہیں نا کہ اپنی جھوپڑی کا تاج محل بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ میں تو اتنا کماتا ہوں, میں تو اتنا لاتا ہوں, میری تو بس اتنا بولنا باقی رہتا کہ میری بڑی بڑی کمپنیاں بھی ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے, کمپنی دکھائی تھی, تاج محل دکھایا تھا, تو تحفہ چھوٹا موٹا تو ہوگا ہی نہیں. پھر سیلری سے اگر پورا نہیں ہوا تو کہیں اور سے ادھار لے کر کے پھر دینے کا صورتیں ہو جاتی ہے. تو یہ تحفے کا تبادلہ بھی علماء نے اس کو بھی ناجائز لکھا ہے. صحیح کہ یہ بھی ناجائز ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ تحفہ جو ہے نا فطری طور پر اگر کسی کو دیا جائے تو محبت میں اضافہ ہوتا ہے, اور یہ محبت ناجائز محبت ہے, یہ محبت حرام محبت ہے. اسلام نے کسی بھی نامحرم سے اس طرح محبت کی اجازت نہیں دی ہے, لہٰذا اس سے بچنا چاہیے. ادھر سے بھی اگر تبادلہ ہوتا ہے کہ وہ بھی اگر کچھ دے رہی ہیں, یہ بھی کچھ دے رہا ہے, تو بہرحال یہ درست نہیں ہے. اور یہاں پر میں ایف جی این چینل کے ناظرین کو میں عرض کرنا چاہوں گا, میرے نوجوانوں کو عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنی جوانی پر رحم کھائیں. آپ جو رزق حلال کما رہے ہیں, 8-8 گھنٹے 12-12 گھنٹے جاب کر کے آپ جو رزق حلال کما رہے ہیں, اللہ اگر رزق حلال ہی ہے تو آپ اس کی قدر کیجئے, اپنے والدین کی خدمت کیجئے, جن والدین نے آپ کو بڑا کیا ہے, پالا پوسا ہے اور آپ کو دنیا دکھائی ہے. اب تھا کہ آپ کمانے لگے ہیں تو ان کی خدمت کریں, اور جناب اپنے ضروریات کو پورا کریں. آپ اٹھا کر جو ہے وہ ساری چیزوں کو دے رہے ہیں, پھر بولے کہ نہیں جناب میری فرینڈ شپ ہے, میرا یہ ہے, میرا فلاں ہے. اچھا پھر ایسا بھی ہوتا ہے علی بھائی, میں تھوڑا ذرا کھل کے عرض کروں, بعض سوشل میڈیا پر بیٹھے رہنے والی جو لڑکیاں ہوتی ہے یہ بڑی بد تہذیب ہوتی ہے, ان کا کوئی اچھا کردار نہیں ہوتا ہے, اور ایک دم بولتے ہیں نا کہ وہ ایک دم نیچے لیول کے ان کے اخلاق ہوتے ہیں اور تہذیب ہوتی ہے. ان کے بعض اوقات نا ایسے بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہیں چیزیں کہ ان کا بھی اور ان کے گھر والوں کا بھی خرچ نا ایسے تحفے تحائف سے چل رہا ہوتا ہے. وہ کیسے؟ ایک لڑکی ہے, ٹھیک ہے, اس نے سوشل میڈیا پہ اپنا اکاؤنٹ بنایا, ایک فرزانہ کے نام سے, ایک رخسانہ کے نام سے, ایک افسانہ کے نام سے, ایک نذرانہ کے نام سے, 4-5 اس کے اکاؤنٹ بنے ہوئے. اچھا وہ سب سے رابطے میں ہے, فلاں سے رابطے میں ہے, اس سے 1 گھنٹہ اس سے بات ہو گیا, دوسرے گھنٹے اس سے بات ہو گئی. اچھا ایک وقت اس سے بات ہے تو وہ دوسرے کے لیے شادی میں گئی ہوئی ہے, تیسرے کے لیے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, چوتھے کے لیے خالہ کے یہاں گئی ہوئی ہے. یہ ساری کی ساری کہانیاں چل رہی ہوتی ہے. اب کیا ہوتا ہے, سب سے پیسے بٹورنا ہے. ان کے اکاؤنٹ میں ہزاروں ہزار آتے ہیں, ان کے گھر والے بھی جانتے ہیں, ایسا بھی ہو کہ والدین بھی جانتے ہیں کہ میری بیٹی ایسا کر رہی ہے, لیکن وہ لگا کر رکھتے ہیں فری کا کھانا ہے. الامان والحفیظ, کیا دنیا نے یہ وقت دیکھنا تھا؟ یعنی زمانے نے ایسا بھی معاملہ دیکھنا تھا کہ ایک عورت بے حیائی کے ساتھ میں نوجوانوں کو لوٹ رہی ہوں گی. تو یہ بھی معاملہ چل رہا ہے. تو نوجوانوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں. واللہ سوشل میڈیا کی اس طرح کی دوستیاں اور جناب سوشل میڈیا پر اس طرح کی عشق کی لڑائیاں لڑوانا بند کیجئے, اپنی جوانی پر رحم کھائیے اور ان چیزوں سے توبہ کیجئے. یہ ناجائز ہے, حرام ہے. اب آپ کہیں میرا دل نہیں لگتا ہے, ذرا سا آواز سن لیتا ہوں تو دل لگ جاتا ہے, تو آپ کا دل ان چیزوں میں لگے گا. آؤ قرآن کی طرف, آؤ نماز کی طرف. آپ دیکھیں اللہ نے چاہا تو اللہ کے ذکر میں آپ کو اطمینان ملے گا. سبحان اللہ. لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں, اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. لوگ آپ کو لوٹ کر لے جائیں گے اور آپ کنگال ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر آپ کو جب سب کچھ لٹ چکا ہوگا تب خبر آئے گی کہ جناب وہ تو ہے ہی نہیں میری, وہ تو ہے ہی نہیں میری, وہ تو فقط ایک فراڈ چل رہا تھا, اور یوں آپ کنگال ہو چکے ہوں گے. لہٰذا عقل سے کام لیں, ہوش سے کام لیں. دین اسلام نے جو راستہ عطا فرمایا کتنا سمپل سا راستہ ہے, نکاح کر لیں, نکاح کریں. اور اس میں جو والدین ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر اس طرح کے معاملات آپ کے بچے اس طرف جا رہے ہیں, خدا را ان پر رحم کیجئے. یہ دور بڑا ہی پرفتن دور ہے. یہ گفٹ کے ذریعے سے, حالانکہ گفٹ تحفہ تو سنت نبی پاک علیہ السلام کی, لیکن گفٹ کے نام پر جو طوفان بدتمیزی کھڑا ہوا ہے اور بے حیائی کا جو ایک سمجھیے کہ امڑتا ہوا سیلاب ہماری گلیوں میں ہمارے گھروں تک پہنچ چکا ہے, ایسا نہ ہو کہ اس سیلاب سے آپ کا گھر بھی ڈوب جائے, آپ کی عزت تار تار ہو جائے. اس سے پہلے ہوش کے ناخن لیجئے, خود بھی سنبھلیے, اپنے بچوں کو بھی سنبھالیے. تو دیکھیں نا اتنا پیاری چیز ہے, سنت رسول ہے گفٹ دینا, گفٹ لینا, قبول کرنا, لیکن اس کو جو ہے اس انداز سے جو ہے وہ طوفان بدتمیزی کا ذریعہ بنایا گیا ہے. یہاں پر میں جو ہے وہ ایک جاتے جاتے لاسٹ میں ایک گفٹ کا بھی اور ذکر کروں گا. جی, ایک ایسا گفٹ بھی ہے علی بھائی کہ بندہ سامنے ہو یا نہ ہو وہ گفٹ اس تک پہنچتا رہتا ہے. وہ گفٹ زندوں کو بھی پہنچتا ہے, مردوں کو بھی پہنچتا ہے, بغیر کسی فاصلے کے وہ گفٹ پہنچتا ہے. اور وہ گفٹ ایسا ہے کہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. کیا بات ہے. یعنی فرمایا گیا, روایتوں کے اندر اس چیز کو بیان کیا گیا, ایصال ثواب. ایصال ثواب.
اب یہ گفٹ امیر بھی دے سکتا ہے، غریب بھی دے سکتا ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں نا میرے پاس تو پیسے نہیں ہے، میں کہاں سے گفٹ دوں گا، سنت رسول کو کہاں سے جو ہے وہ ادا کروں گا. تو آپ یوں دیکھیں کہ ایصال ثواب جو چیزیں ہیں، ہم نے کچھ اچھا کام کیا، کچھ نیکیاں کی اور اس کو ہم نے دوسرے کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا، اس سے بڑی خیر خواہی کی والی بات کیا ہو بڑی سکتی ہے؟ بات یہ کہ اس میں کوئی خرچ بھی نہیں کوئی خرچ بھی نہیں ہے. لوگوں کا تصور یہ ہوتا ہے نہیں بھائی مردوں کو ایصال ثواب کر سکتے، نہیں زندوں کو بھی ایصال ثواب کیا جاتا ہے. ماشاءاللہ میں نے 2 دوستوں سے ملاقات کی تو ان کا انداز یہ تھا علی بھائی کہ وہ دیکھیں انداز کتنا پیارا تھا کہ کہا جب مجھے کسی دوست کی یاد آ جاتی ہے تو میں 3 بار درود پاک پڑھ کر اسے ایصال ثواب کر دیتا ہوں. تو یہ دیکھیں کتنا پیارا جو ہے وہ طریقہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ نہیں بھی ہیں پھر بھی آپ اپنا گفٹ پہنچا رہے ہیں، اپنا جو ہے وہ تحفہ پہنچا رہے ہیں. تو یہ بھی انداز اس اپنایا موضوع جا کو میں سکتا ہے. ذرا سا اور کمپلیٹ کروں گا کہ جو ہماری اسلامی بہنیں ہوتی ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں، یہ بھی بعض اوقات نا بڑی ایموشنل ہو جاتی ہے جب دیکھتی ہیں کہ کوئی ان کے قریب آ رہا ہے، ان کی خیر خواہی کر رہا ہے، ان کو تحفے دے رہا ہے، نہیں چاہتی لینا، نہیں چاہتی تعلقات رکھنا، لیکن یہ جو ہے نا اس سے وہ بولتے ہیں نا کہ متاثر ہو جاتی ہے کہ یار یہ اتنی خیر خواہی کر رہا ہے تو چلے اس کے ساتھ میں رہا جائے. یہ تو جناب بیلنس ختم ہونے سے پہلے ہی پورے 3 مہینے کا پیکج ڈلوا دے رہا ہے، اور جناب یہ تو یوں ہی شاپنگ کروانے کے لیے جا رہا ہے. میرے ابا نے مجھے اتنا مہنگا ڈریس نہیں دلایا تھا، یہ تو مجھے 5-5 ہزار کے ڈریس دلا رہا ہے. اب وہ پورا جو اس کے ذہن میں کھڑا ہوتا ہے نا تو بولے یار یہ تو بڑا موج مستی والا معاملہ ہے. اب شادی کر لیں گے تو اور اچھا ہو جائے گا. چلے کسی حد تک 4-5-6 سال کے بعد شادی کر بھی لی، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی فراڈ ہو جاتا ہے، یہ بھی استعمال بیچاری ہو جاتی ہیں اور ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے، عزت اور احترام بھی ختم ہو جاتا ہے. بہرحال اگر ہو بھی گیا تو پھر باپ کی لائف میں کیا ہوتا ہے کہ وہ سارا کے سارا ڈرافٹ نیچے آ جاتا ہے اور ساری کی ساری محبتیں جو بعد میں ہونی چاہیے تھی نا وہ ختم سی ہو جاتی ہے. تو انسان جو دینے والا ہے وہ بھی غور کریں، یعنی جو نوجوان ہے اس کو تحفہ دینا ہے تو اپنی بہنوں کو دو نا یار، اپنی ماں کو دو نا یار، اپنے والد صاحب کے قدموں میں رکھو نا یار. یہ والا انداز کرو نا. اپنے گھر میں جو محارم ہیں ان کو دیجئے نا. بہن کو کبھی آپ نے لا کر دیا کہ بہن میں فلاں شہر میں گیا تھا آپ کے لیے تحفہ ہے؟ بچوں کی امی ہیں، بیوی ہیں، یہ تو جائز اور حلال اور طیب اور پاکیزہ رشتہ ہے نا. کیا بیوی کو کبھی آپ نے گفٹ لا کر دیا کہ آپ کے لیے چوڑی لے کر آ گئے ہوں، آپ کے لیے پرس لے کر آ گئے ہوں؟ چلیں یہاں تو کسی حد تک آ بھی جاتے، نہیں بھی آتے تو منگوا لی جاتے ہیں، لیکن بہنیں، ماں باپ ہیں، بچے ہیں، دیگر رشتہ دار ہیں، نانی ہے، دادی ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، اور جناب اس کے علاوہ چاچا ہے، ان کو جو ہے وہ اگر آپ دیں تو یہ سب آپ کے محارم ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں. ان کو دیں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا اور محبت میں اضافہ بھی ہوگا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اللہ پاک برکت نصیب فرمائے. بہت ساری جائز صورتیں، ناجائز صورتیں تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کیے. کچھ کالس لیتے ہیں پھر انشاءاللہ اختتام کی جانب بڑھتے ہیں. جی ذرا چلائیے گا، ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبد المصطفیٰ ممبئی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ تحفے کی قیمت نہیں دیکھنی چاہیے، تو اس پر کچھ رہنمائی فرمائے. کیا بات ہے، کیا کہیں گے اعظم بھائی؟ تحفے کی قیمت نہیں دیکھنی چاہیے، مہنگے تحفے دیں یا سستے، کیا ہونا چاہیے ہمارا تحفہ مزاج؟ تو ہوتا ہی ہے بیش قیمتی، یعنی اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہوتی نا. اچھا. اگر ہم اس کی قیمت لگا لیں گے تو خرید و فروخت ہو جائے گا. خرید و فروخت میں لوگ چیزوں کی قیمت دیکھتے ہیں، لیکن تحفہ چاہے کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہوتی. کیا بات ہے، یعنی جو بھی تحفہ ملے تو اس کو بیش قیمت ہی سمجھنا اور اس کو قبول کر لیں. ماشاء اللہ، اللہ پاک نصیب کرے. ہمارا یہ ہونا چاہیے. ہم گفتگو باتیں نہ کریں کہ یار اس نے جو ہے نا اتنا امیر ہونے کے باوجود بھی یہ چیز دی ہے، یا جناب والا اس نے یہ آئٹم پہنچا دی ہے. اس نے آپ کو فری میں دیا ہے تو اس کو قبول کر لیں. لیکن یہاں میں ایک عرض کرنا چاہوں گا علی بھائی، لینے والے کے لیے تو یہ ہے کہ وہ اس کو بیش قیمتی ہی سمجھیں، لیکن دینے والے کا بھی معاملہ ایسا ہونا جیسا وہ بولتے ہیں نا، جیسا در ویسی عطا. کیا بات. تو غریب ہیں جس کو آپ تحفہ دے رہے ہیں، آپ کا کوئی چھوٹا بھائی ہے، آپ بڑے بزنس مین ہیں، یار جیسا اسٹیٹس ہے نا ویسا تحفہ بھی بنتا ہے. تو یہ جتنا ثواب کی نیت سے دیں گے انشاءاللہ فائدہ ہی ملے گا. انشاءاللہ. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جنید ممبئی سے عرض کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے، کیا غریب لوگ چھوٹا تحفہ دے سکتے ہیں؟ کیا بات ہے. جی ابھی اس پر ماشاءاللہ گفتگو جو ہوئی ہے، ابھی اس سے پہلے والے جواب میں سمجھتا ہوں شاید یہ جواب بھی نکل سکتا ہے کہ انسان کی جیسی حیثیت ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے، اور لینے والا جو ہے وہ بھی خوش دلی کے ساتھ قبول کر لے. اب غریب ہے تو ظاہر ہے وہ آپ کو گفٹ میں کوئی بہت بڑی بائک تو نہیں دے سکتا ہے، کوئی آپ کو 4 ویلر تو ظاہر نہیں دے گا. وہ جو دے سکتا ہے وہ قبول کرو، بڑا جو ہے وہ اپنی حیثیت سے دے. تو خوش دلی کے ساتھ تحفہ قبول کرنا ہمارا جو ہے نا یہ سنت ہے نبی پاک نے تحفے قبول فرمائے، اور جتنی آپ عطا کر سکتے ہیں دے سکتے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق آپ بالکل دیجیے. اس میں یہ ہے کہ بس دینے کا ذہن ہونا چاہیے.
اب غریب بھی ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں اسباب تھوڑے بہت بن جاتے ہیں. دینے کا ذہن ہو اور نہیں بھی دے سکتا ہے تو پھر ایصال ثواب کیا کر بات سکتا ہے ہے. ماشاء اللہ. پھر یہ بھی ہے نا کہ غریب جیسے کوئی ہو سکتا ہے، کوئی اسلامی بھائی چینل پہ ہو بولے میں کیا دوں، آپ یار کسی کو تحفے میں مسکراہٹ دے دیجیے، کیا بات ہے. کچھ میٹھے الفاظ دے دیجیے، ٹھیک ہے، کسی سے ملاقات کر لیجیے. آپ کا 2 میٹھے جملے بولنا کسی دکھی دل کے انسان کو، یہ بھی اس کے حق میں تحفہ ہی ہوگا. آپ اس طرح محبتوں کو عام کیجئے، چونکہ مقصد محبت کو عام کرنا ہی ہے نا. تحفے دیں گے محبت بڑھے گی، تو محبت پیدا کرنے کے جو ذریعے ہیں، چلتے پھرتے کسی کی خیر خواہی کر دی، حوصلہ افزائی کر دی، اس کی تعریف میں جملے بول دیے، تو اگر کوئی شے نہ بھی ہو تو یہ غیر مرئی چیز اگرچہ ہے، لیکن یہ بھی بعض اوقات بڑی مؤثر ہو جاتی ہے. کسی کو آپ نے بہت بڑی چیز جو دکھنے والی وہ دے دی، اس سے اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے. کسی کا مسئلہ حل کر دیا، مفتی صاحب ہے، عالم صاحب ہے، کسی کا مسئلہ حل کر دیا، اس کی تو چاندی سونا ہو گیا. تو یہ بھی ایک بات ہے. ماشاءاللہ، اللہ نصیب فرمائے. پروگرام کا وقت اختتام کی طرف ہے. بچی نے ایک فرمائش کی تھی، چھوٹی سی پیاری بچی نے ویڈیو بھیجی تھی. مرحبا یا مصطفیٰ، اس کا 1-2 شعر اگر پڑھ دیں. مرحبا یا مصطفیٰ، 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 مرحبا یا مصطفیٰ. نثار تیری نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، ہزاروں عید ربیع الاول. سوائے ابلیس کے جہاں میں، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. مرحبا یا مصطفیٰ، 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 مرحبا یا مصطفیٰ. بہت برکت نصیب فرمائے. اچھا، بچی نے ویڈیو بھیجی. اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کے گھر سے کچھ بچیوں کی آپ ویڈیو بھیجنا چاہیں تو ہمارے پروگرام میں آپ ویڈیو بھیج سکتے ہیں. چھوٹے بچے ہیں، چھوٹی بچیاں ہیں، آپ بھیجیں گے، بچے بھی آپ کے خوش ہوں گے انشاءاللہ. اور یہ اس کے ذریعے سے الحمدللہ گھر میں دینی ماحول بنے گا. یہ ایک بچوں کو کنیکٹ کرنے کا، دینی ماحول سے ٹچ کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ بچوں کو اس طرح بھی، اب آپ کو بولیں گے کہ بچے دیکھو ایک نئی صبح پروگرام آ رہا ہے آپ دیکھیے، تو بچے نہیں بیٹھیں گے. کیونکہ ظاہر ہے یہ جو اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں علمی گفتگو، عام طور پر یہ بچے اس میں اتنا انجوائے نہیں کر پاتے ہیں. لیکن آپ کہیں گے نا کہ آج آپ کی ویڈیو آئے گی چینل پر، تو بچے یہ سمجھے کہ وہ شروع سے ہی پروگرام اسٹارٹ ہونے سے پہلے ہی بیٹھ جائیں گے کہ پتہ نہیں کب آ جائے میری ویڈیو، مجھے دیکھنا ہے. تو اس بہانے وہ نعتیں بھی سن لیں گے، اللہ رسول کا ذکر بھی سن لیں گے، پھر ان کی اپنی ویڈیو جب چلے گی تو اس میں بھی خوش ہوں گے. تو آپ کے گھر میں اگر چھوٹے بچے ہیں، چھوٹی بچیاں ہیں، تو آپ کل سے چاہیں تو چھوٹی 1 منٹ کی، 1.5 منٹ کی آپ ویڈیو بھیجیے، انشاءاللہ اس کو بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے. آئیے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. قمر سيدنا النبي، قمر وجميل سيدنا النبي وجميل. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. وأحسن منك
منك لم ترقت عيني الله الله وأجمل منك لم تلد النساء الله الله خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قمر سدر النبي قمر وجميل سدر النبي وجميل آپ کا تشریف لانا وقت بھی اتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ نور گاتی تھی ترانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ صدقہ دو مولا علی کا صدقہ دو ماں فاطمہ کا صدقہ دو مولا حسن کا صدقہ دو مولا حسین کا صدقہ دو غوث الورا کا صدقہ دو خواجہ پیا کا صدقہ دو احمد رضا کا صدقہ دو کل اولیاء کا دل میں مسند نشین ہو اس مکہ کے تم مکی ہو ہمارے تو وہ زمین ہو اور سرحانے بھی تم ہی ہو جس نے محفل سجایا اور جو سننے کو آیا اور جو پڑھ کر سنایا سب پہ ہو رحمت کا سایہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا اللہ پاک ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما رحمت کی نظر فرما تمام پریشانیاں دور فرما رب کریم جتنے بھی ہمارے ساتھ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں پروگرام میں شامل ہیں یا اللہ سب کی تمام جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرما بار بار پیارا پیارا مکہ میٹھا میٹھا مدینہ دکھا کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ مجلس کے اختتام کے دعا پڑھ لیجئے سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو